میں نے خطے میں پائیدار امن کے لیے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کو ہمیشہ اہمیت دی ہے۔ ناظرین، آج ایک اور فوجی جوان وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت نوش کر گئے۔ اب سے کچھ عرصہ قبل ہی کی یہ بات ہے کہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ میں فوج کے کیپٹن سرفراز شہید ہو گئے، جبکہ ایک جوان یاسین شدید زخمی ہے۔ 2 روز قبل ہی میاں نواز شریف نے خطے میں امن کے لیے ایک بار پھر بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کا برملا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ لیٹس لسن ٹو ہم ناؤ۔ میں نے خطے میں پائیدار امن کے لیے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کو ہمیشہ اہمیت دی ہے اور قوم نے حالیہ انتخابات میں میرے اس موقف کی بھرپور تائید بھی کی ہے۔ دونوں ممالک کو احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں اب اپنی توانائیاں یہ بیکار اور بے ثمر جنگوں کی بجائے غربت، جہالت اور امراض کے خلاف بامقصد جنگ میں صرف کرنی چاہیے۔ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ پاکستانی قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے شانہ بشانہ دفاع وطن کے لیے ہر آن سینہ سپر ہے۔ مگر ہمارے وزیر اعظم کی امن کی اس خواہش کا جواب آج بھارت نے ہمارے ایک افسر کو شہید کر کے دیا ہے۔ 5 اگست کی رات کو 5 بھارتی فوجیوں کی مقبوضہ کشمیر میں ہلاکت کے بعد سے بھارت میں ہندو انتہا پسند جماعتوں نے پاکستان پر الزام تراشی شروع کر دی تھی۔ افسوس یہ ہے کہ بہت سے سو کالڈ ماڈریٹ حلقے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ مگر 7 اگست کو بھارتی پارلیمنٹ میں خود بھارتی وزیر دفاع نے یہ بیان دیا تھا کہ پونچھ سیکٹر میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت میں پاکستان ملوث نہیں۔ یہ حملہ کشمیری عسکریت پسندوں نے کیا۔ ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ نے پاکستانی فوج کی وردیاں پہنی ہوں۔ اس حقیقت پسندانہ بیان کے بعد دیگر انتہا پسند جماعتوں نے اس کو نہ صرف ناپسند کیا بلکہ پارلیمنٹ کے اندر ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا، جس پر بھارتی وزیر دفاع کے اوپر اتنا پریشر پڑا کہ انہوں نے ایک یو ٹرن لیا اور اگلے ہی روز بغیر کسی شرم و حیا کے بالکل ہی ایک نئی بات کی اور فوجیوں کی ہلاکت کا سارا ذمہ یا سارا کا سارا الزام پاکستان پر ڈال دیا۔ بھارتی پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر نے وزیر دفاع کے بیان پر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ لیٹس لسن ٹو دیٹ ایز ویل۔ کہیں کہ اس گھٹنا کے لیے پاکستانی سینا دوشی ہے، ہم ان کو دوش مقت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جب رکشا منترالیہ نے سوئم مانا کہ وہ پاکستانی آرمی کے لوگ تھے جو ٹیررسٹ کے ساتھ آئے تھے، لیکن سرکار کہہ رہی ہے وہ کچھ لوگ تھے جو پاکستانی وردی میں آ گئے تھے، سینا کی وردی میں۔ آپ پردھان منتری جی کو کہیے کہ پردھان منتری جی اس پر رسپونڈ کریں۔ رکشا منترالیہ نے پاکستانی سینا کو اس گھٹنا کے لیے پوری طرح دوشی ٹھہرایا تھا، لیکن رکشا منتری نے پاکستان آرمی کو کلین چٹ دے دی اور پوری طرح سے ان کو دوش مکت کر دیا، ان کو بری کر دیا۔ بھارت نے نہ صرف پاکستان پر الزام تراشی کی بلکہ دہلی میں پاکستان ہائی کمیشن پر ہندو انتہا پسند تنظیموں نے حملہ کرنے کی کوشش بھی کی اور امرتسر میں پاک بھارت دوستی بس پر حملہ کر کے اسے روکا بھی کیا۔ بھارت گزشتہ 15 روز میں کنٹرول لائن کی 44 بار خلاف ورزیاں کر چکا ہے اور پاکستان زمین پر کئی بار مارٹر گولے فائر کر چکا ہے، جس سے پاک فوج کے 3 جوان اور 2 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ کئی شہری زخمی ہیں اور مزید اطلاعات آ رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نواز شریف نے، آپ کو یاد ہوگا، میاں نواز شریف پرائم منسٹر پاکستان نے حلف اٹھانے سے قبل ہی بھارت کے ساتھ قریبی دوستانہ تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ بھارت کی طرف سے بھی، خاص کر میڈیا کی طرف سے، ایک قسم کا وارم رسپانس نظر آیا تھا، مگر اس کے
کچھ ہی عرصہ بعد آپ کی جو صورتحال ہے اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اس پہ بات کریں گے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک انتہائی انلائٹنڈ پینل موجود ہے. ویری ویری وارم ویلکم ٹو طارق عظیم صاحب، رہنما مسلم لیگ نون، قمر زمان کایا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہے، اینڈ AVM شہزاد چودھری صاحب دفاعی تجزیہ کار. ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو جینٹلمین. طارق عظیم صاحب آپ سے آغاز کروں گی. میاں صاحب کی خواہش ہے، بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ دوستی ہو، اور یقیناً دوستی ہی ہو، مگر اس وقت جو بھارت کا جو طریقہ کار ہے کیا یہ دوستانہ ہے؟ دیکھیے جی، ہم سب چاہتے ہیں، میرا خیال میرے ساتھ جو میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی چاہیں گی کہ سب ہمارے جو بھی ہمسائے ممالک ہیں سب کے ساتھ ہماری دوستی ہونی چاہیے، سب کے ساتھ مل بیٹھ کے، اور بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیسے اپنے خرچ کریں جنگوں پہ. اور ویسے بھی انڈیا کے ساتھ میرا خیال ہے وار از نو لانگر این آپشن. اب دونوں ہم جو ہیں وی آر اٹامک پاورز ہیں، اس میں جا کے میرا خیال وہ تو آپشن ختم ہو گیا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جب بات چیت ہوگی تو وہ کس یعنی ٹرمز پہ ہونی چاہیے. اگر انڈیا چاہتا ہے کہ اپنی ہیجمنی کہ وہ چاہتا ہے کہ اوپر ہاتھ رکھ کے اور ہمارے بچوں کی طرح ٹریٹ کر کے ہمارے ساتھ بات چیت کرے، وہ تو ہو نہیں سکتا. ایکویلٹی بیسس پہ بات ہوگی، ٹو سوورن اسٹیٹ سٹنگ ٹوگیدر، اور بیٹھ کے آپس میں آپ جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، جو بھی ایشوز ہیں، ان کو حل کیا جائے. ابھی میں 10 دن کی 12 دن کی بات ہے، جو نئی ان کی فارن سیکرٹری آئی ہیں، انہوں نے کہا جی کمپوزٹ ڈائلاگ کو ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں. ہم نے ان کو ایک ڈیٹ دے رکھی کہ جی اگست کے اینڈ میں پہلے جا کے ہم واٹر ریکارڈ پہ بات کرتے ہیں، وولر براج وغیرہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد اگلے مہینے ہم نے جا کے ان کے ساتھ انٹیریئر سیکرٹری لیول پہ بات چیت کرنی تھی، اور یہ سلسلہ چل پڑنا تھا. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب کبھی بھی ہم بات چیت کی شروعات ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی اس قسم کا ہنگامہ کریٹ کر دیا جاتا ہے. اور انڈین سائڈ پہ انفارچونیٹلی اتنا ہاکش ہو گیا ہوا ہے ان کا میڈیا کہ وہ تو حد ہی کر دیتا ہے کہ ذرا سی بات ہوتی ہے، ہر الزام پاکستان میں، اگر ان کی بلی بھی چوری ہو جائے تو کہ جی ISI والے اٹھا کے لے گئے ہیں، کوئی چیز وہاں پہ ہو جائے وہ ہمارے پہ الزامات لگا دیتے ہیں. پارلیمنٹ کا بھی یہی طریقہ کار ہے، پارلیمنٹ آپ نے دیکھ لیا وہاں میڈیا کا بھی یہی طریقہ کار ہے، ایز اپوزڈ ٹو جو پاکستان میں کافی ریسٹرینٹ جی نظر آتا ہے. بالکل. آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ پچھلے ہفتے ایک پروگرام میں نے صرف انہوں نے کہا جی حافظ سعید صاحب کو کیوں آپ اریسٹ نہیں کر لیتے، تو ہم نے کہا جی آپ کے کہنے پہ ہم کسی کو اریسٹ نہیں کرتے، اگر ان کو اریسٹ بھی کر کے اگر چھوڑ دیتی ہے کورٹ، ان کو بری کر دیتی ہے، تو ہم آپ کے کہنے پہ ان کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتے. ویسے بھی ایک فریڈم آف سپیچ ہے پاکستان میں، کورٹس موجود ہیں. تو آپ کی طرف بھی ایسے لوگ ہیں، بال ٹھکرے صاحب اب تو ہمارے ساتھ نہیں رہے، اب تو وہ وفات پا گئے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کبھی ہماری کرکٹ ٹیم جانے کا سوچتی تھی وہاں بامبے میں، وہ کہتے تھے آپ کے آئیں گے کرکٹ، ہم ان کو کھیلنے نہیں دیں گے، ان کی لاشیں واپس جائیں گی. میں نے پھر مثال دی نریندر مودی صاحب کی کہ 2002 میں 2000 مسلمانوں کا قتل ہوا. اب اس میں دیکھیں میں نے کہا جی میں نہیں کہہ رہا، یعنی کہ یہ آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھ لیں، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ دیکھ لیں، ابھی پرنسٹن یونیورسٹی کی رپورٹ آئی ہے 2013 کی، اور اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جی اٹ واز اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم، اور کلنگ جو ہوئی تھی اٹ واز آن بہیسٹ، اس کے پیچھے CM جو تھا اس وقت چیف منسٹر صاحب نریندر مودی تھے. اب میں نہیں کہہ رہا کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے، لیکن UK میں بہت آوازیں اٹھائی گئی، وہاں پر ان کو بین کرنے کی بات چیت کی گئی، خود انڈینز نے یہ بات کہی کہ ان کے اوپر الزام ہے. اب یہ بات انہوں نے کہہ لیں جی آپ حافظ سعید کو اور نریندر مودی کو آپس میں اکٹھا کر رہے ہیں، ایک ہی بریکٹ میں ڈال دیں. میں نے کہا جی وہ بھی اگر فریڈم آف اسپیچ کی آپ بات کرتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ ہے اس لیے وہ کہتے ہیں ہماری طرف اسپیچز ہوتی ہیں، تو ہماری طرف بھی کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اس کو بھی فریڈم آف اسپیچ ہے. 16 کو بریک نہیں کرتا، کوئی قانون نہیں شکنی نہیں کرتا تو وہ بات کر سکتا. ہمارے ہاں بھی کورٹس ہیں، ہمارے ہاں بھی فریڈم آف اسپیچ ہے، لیکن اس کو اتنا اچھالا گیا وہاں پہ انڈیا میں جی کہ حافظ سعید کے ساتھ کیوں ملا دیا گیا. جو آپ بتا رہے ہیں میں ابھی تھوڑی دیر بات اسکرین پہ بھی دکھاؤں گی کہ جب آپ نے یہ بات کہی تو اس کے بعد آپ کے بارے میں کیا کیا باتیں اس وقت انڈین میڈیا میں کہی جا رہی ہیں. مگر قمر زمان کایا صاحب، پیپلز پارٹی کو ایک کریڈٹ ضرور دیا جانا چاہیے کہ فورن پالیسی میں خاص کر سے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات پر بھی انہوں نے سبسٹینشیل کام کیا، افغانستان کے ساتھ بھی، پر اس کے باوجود آج جہاں پہ ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں افغانستان بھی ہم سے خوش نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے؟ پہلے تو میرے لیے خوشگوار حیرت ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی فائنلی آپ نے کچھ اچھا کہنا چلیے. یہ بڑا افسوسناک لمحہ ہے. ہندوستان پاکستان کے تعلقات میں تناؤ، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، جنگ، یہ ایک طویل ہماری ہسٹری ہے، اور یہ ہسٹری پاکستان بننے سے پہلے سے شروع ہوتی ہے، کنٹینیو کرتی چلی آتی ہے، اور ایک مسٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے. بہت ادوار میں یہ کوششیں کی گئیں، آج ہی نہیں، اس سے پہلے بہت سارے ادوار میں یہ کوششیں کی گئیں، اور اسی سوچ کو رکھتے ہوئے کہ ہمسایوں کی طرح رہنا ہے، کون سا طاقتور کون سا کمزور ہمسایا ہے. ہندوستان ایک بڑی طاقت ہے، ایک بڑی اکانومی ہے، ایک بڑا ملک ہے، بالکل ہے. ہمارا ہندوستان سے کوئی ٹکراؤ یہ نہیں ہے کہ ہم اتنی ہی طاقت بنیں گے یا وہ ہمارے جتنا نیچے ہو جائے، نو، کوئی ضرورت نہیں ہے.
لیکن پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے، ہماری سوورنٹی کو کمپرومائز نہیں کرنے دینا، نہ ہم ہندوستان سے اس معاملے میں جھکنے کو تیار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ لڑائی کوئی آپشن بھی نہیں ہے. لڑائی ہم لڑ کے دیکھ چکے ہیں، کچھ وہ لڑائیاں جو اصول کے تحت لڑی گئی، کچھ وہ لڑائیاں جو ہمارے گلے پڑ گئی. وہ سبھی طرح کی جو صورتحال بنی ہے اس میں ایک ایشو بن گیا ہے کہ ہمارے ہاں بھی اور ہندوستان کے اندر بھی ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، لوگوں کا ایک خاص ذہن بن گیا ہے، پبلک کا بھی، انسٹیٹیوشنز کا بھی، اور گورنمنٹوں کے اوپر بہت بڑا دباؤ ہوتا ہے. جب کبھی باقی ساری دنیا کے ساتھ آپ تعلقات بنانا چاہیں تو نو پرابلم، ہندوستان کے ساتھ آپ ایک قدم ایڈوانس کرنا چاہیں، جو بھی گورنمنٹ بیٹھی ہوگی اس کے لیے بہت مشکل ہوگا، بیکاز پبلک پریشر بہت ہے. اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی ان کی گورنمنٹ کے لیے بھی کبھی آسان نہیں ہوا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی طرف بڑھے تو وہاں پہ بھی آسانی پیدا ہو جائے. ہمارے ہاں یہ جو فیولنگ ہوئی ہے نا افغان وار میں، اس کی وجہ سے بہت سارا ایک ٹیمپو ہمارے ہاں میں بنا ہے، ان کے ہاں بہت زیادہ اس سے یہی ٹائم ہے 80s میں وہ ساری تنظیمیں ان کی RSS اور فلاں جو ختم ہو چکی تھی، جن کی ریپرزنٹیشن اسمبلیوں میں ختم ہو گئی تھی، لوگ ان کو ریجیکٹ کر چکے تھے، ان کو دوبارہ ریوائیول مل گیا. یہ ایک ویو بنی ہے دونوں اطراف، اور اس ویو نے ہماری حکومتوں کو، ہمارے اداروں کو، ہماری ایجنسیز کو پریشرائز کیا ہوا ہے. آج ماضی میں کیا ہوا، بامبے کا حادثہ، ایک میں گزارش کروں گا، بالکل حیدرآباد کا سانحہ ہوا، ہمیں مذمت کرنی ہے، ہمیں اس پہ احتجاج کرنا ہے، لیکن وہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے. اگر ہم وہاں پہ ہونے والے مسلمانوں کے ساتھ جاتی، انسانوں کے ساتھ جاتی کی بات کریں جہاں بھی دنیا میں ہو، اگر ہم مسلمانوں کی بنیاد پہ کریں گے تو آپ کے ملک میں ہونے والے ہندوؤں کے ساتھ جاتی پہ وہ بات کریں گے. یہ ایشو نہیں ہے. ہندوستان کے اندر مسلمان اپنی طور پہ ایک طاقت ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہم ہندوؤں کا بھی امن چاہتے ہیں. طریقہ کار ایک طے کیا گیا، اس ساری طویل لڑائیوں سے، تلخیوں سے سیکھا گیا دونوں اطراف، اور یہ طے کیا گیا کہ آئندہ بلیم گیم نہیں ہوگی. کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوا کہ ہم آئے بال ٹو آئے بال آگے بندوقیں تن گئی، بس یہ ہے کہ ابھی کوئی لمحہ ہے کہ جنگ ہوا جاتی ہے. یہ بات اچھی کہی طارق عظیم صاحب نے کہ ہمارے پاس جنگ آپشن نہیں ہے، لیکن جنگ پھر بھی ہوتی ہے، اور اس کے بالکل ہم قریب جنگ کے کئی دفعہ گئے ہیں. 2004 میں ہم لوگ گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی جنگ کی کیفیت میں تھے ہم. پھر یہ گزارش یہ ہے کہ ایک فیصلہ کیا گیا بمبے کے حادثے کے بعد، اس وقت بھی ہم بہت ٹینس میں چلے گئے، ڈائلاگ بریک ہو گیا. جب ڈائلاگ ہمارے دور میں دوبارہ ریزیوم ہوا تو یہ دونوں اطراف فیصلہ ہوا تھا کہ اب بلیم گیم امیڈیٹ نہیں ہوگی، بلکہ اب یہ ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، ہماری طرف ہوتا ہے یا ان کی طرف ہوتا ہے، تو اس کی پہلے انکوائری ہوگی، اس کے بعد ود سالڈ ریزنز ہم بلیم کریں گے دوسرے کو یا احتجاج کریں گے، اسٹیٹ میں اس کے بلیم گیم میں نہیں جائیں گے. اور اس پہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا، انہوں نے پاکستان کو بلیم نہیں کیا، جو بات ٹھیک ہے اس کو ماننا چاہیے، انہوں نے بلیم نہیں کیا، اور یہ بہت اچھا جسٹر، اس کو بہت سراہا گیا پاکستان کے اندر کہ ہندوستان کے اندر یہ جو انہوں نے ٹھہراؤ دکھایا ہے. انفارچونیٹلی اس دفعہ پتہ نہیں اب الیکشن نزدیک ہے اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یا ان کے اندر میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کر دی ہے. شاید ہندوستان کی گورنمنٹ کا رسپانس جو ہے، اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہندوستانی میڈیا کا جو رسپانس آیا اس کی وجہ سے ہندوستانی گورنمنٹ نے اپنا سٹانس چینج کیا. پہلے ان کے طارق عظیم صاحب کہہ رہے نریندر مودی، بیکاز نریندر مودی ایشو نہیں ہے، اس کا بھی پریشر ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں نریندر مودی پہ پریشر ہوگا نا، وہ تو ایک پبلک پریشر ہے، بٹ ان کے گورنمنٹ کے منسٹرز نے جو پہلے سٹیٹمنٹس دی وہ کچھ اور تھی. جب میڈیا ہائپ آئی اور نریندر مودی ٹائپ لوگوں نے باتیں شروع کی تو انہوں نے اپنا سٹانس بدلا. یہ پریشر ادھر بھی ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا نا کہ جب میڈیا ایک خاص اینگل، دیکھا بہت بڑی طاقت ہے، آپ اس کو پازیٹیولی یوز کریں، آپ اس کو نیگیٹیولی یوز کریں. پاکستانی میڈیا نے کانسٹینٹ کیا، بہت اچھا کیا، ساری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے، پاکستانی قوم اپریشیٹ کر رہی ہے. لیکن ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی تنظیمیں موجود ہیں، ایسی جماعتیں موجود ہیں جو فیولنگ کرنا چاہتی ہیں. میاں نواز شریف نے، میں ان کا مخالف ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں میاں صاحب نے اپنی اسپیچ کے، میں ان کی اسپیچ کے اوپر بڑے اس بار اعتراض کر رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے اسپیچ کے اندر بھی بڑے مشکل یہ بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، وی شوڈ سٹ ٹوگیدر اینڈ ریزالو دا ایشوز. اور اس سے پہلے بھی میاں صاحب نے کوشش کی، ہماری گورنمنٹ نے ہندوستان کے ساتھ جب ایک بہتری کی کوشش کی تھی تو آپ کو یاد ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو اسی شہر میں ہمارے دوستوں نے، بہت ساری سیاسی جماعتوں نے، یہاں کے اداروں نے انہیں سیکورٹی رسک قرار دے دیا تھا پاکستان کے لیے، بی شہید کو. اور پھر میاں صاحب سے کیا ہوا، میاں صاحب نے جب واجپئی صاحب کو انوائٹ کیا
सिर्फ इन्विटेशन तो सेरेमोनियल होती है ना, उससे पहले बहुत सारा काम पीछे हो चुका था, उसको सबूराज कर दिया गया, अब फिर ये मामला हुआ है। तो ये मैं समझता हूं दोनों अतराफ दो सूरत हाल है। एक तो हमारा हिस्टोरिकल माइंडसेट है, इंस्टीट्यूशंस का भी, इदारों का भी, मीडिया का भी, और इसमें रैशनल भी है और कुछ लोग बहुत जज्बाती भी है, वो सिर्फ जंगी जंगजू है। एक तीसरी बात जो बहुत जरूरी है हमें देखने की, और ये बात पीसफुली, कामली बर्दाश्त करते हुए, बजाहिर भले मुझे कोई कमजोर कहे, भले मुझे ये भी कहे कि बुज़दिल है, लेकिन मुझे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को भी ये बात कहनी है पाकिस्तानी के तौर पे कि भाई बहुत सारे लोग वो भी हैं, बहुत सारी तंजीमें वो हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं चाहते, जिनका एजेंडा ये नहीं है, और नॉन स्टेट एक्टर्स इस खित्ते के अंदर बहुत मजबूत हो चुके हैं। उनके खेल भी हो सकते हैं। ये देखिए कि क्या इसमें स्टेट की इन्वॉल्वमेंट है। अगर पाकिस्तान की तरफ कोई गलती हुई है, अगर हुई है, तो इसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक्सेस करना चाहिए। और जिस एलओसी की बात की जा रही है वो एलओसी यूएन मैंड है, वहां पे यूएन के फोर्सेस बैठी हुई हैं, उनके मॉनिटर्स बैठे हुए हैं, उनसे इंक्वायरी कराई जाए। मगर आपने इंतहाई इन डेप्थ एनालिसिस किया, बहुत सारी उन हकाइक का भी उन्होंने पर्दा चाक किया जो कि यकीनन हमारी हिस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। मगर सवाल यह है कि ये दर पर्दा वही ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि दोनों ममालिक में अच्छे ताल्लुकात हों, या कुछ और भी इसके पीछे कहानी है? इलेक्शंस यकीनन होने जा रहे हैं, उसका क्या रोल हो सकता है, मीडिया का क्या प्रेशर हो सकता है, और मीडिया का अगर प्रेशर है तो क्या वजह है कि पाकिस्तान से नफरत भारतीय जनता में इतनी पॉपुलर हो जाती है? आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग 8 PM at Sharia Idris. एंड वेलकम बैक। पाक भारत ताल्लुकात में कौन सी वो ताकतें हैं जो चाहती हैं कि बार बार इंतशार फैले? वक्फे पर जाने से पहले कारा साहब ने बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस किया। चौधरी साहब, क्या आप भी एग्री करते हैं कि दोनों साइड से ही फिर वो ताकतें हैं जो चाहती हैं कि आपस में लड़ाई हो? लेकिन इस वक्त अगर आप कंपैरिजन करें इंडियन मीडिया का और पाकिस्तानी मीडिया का, तो बड़ा आपको उसमें फर्क नजर आएगा, या आप उनकी पार्लियामेंट के बयानात का और हमारी पार्लियामेंट का उसमें भी आपको फर्क नजर आएगा? तो फिर आप दोनों साइड पे बराबर कैसे? देखिए, सबसे पहले तो हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए उस कैप्टन साहब का, कैप्टन सरफराज का, जिसने आज शहादत दी, इस धरती को खून दिया। उसके साथ बहुत सारे ऐसे जवान जिन्होंने पिछले इतने सालों के अंदर इस धरती की हिफाजत के लिए खून दिया। आज पाकिस्तान के अंदर कम से कम 50 चैनल हैं जो 125 प्रोग्राम आज के दिन में करेंगे। हो सकता है कि आपका वाहिद प्रोग्राम हो जो कि आज इस इशू को एड्रेस कर रहा है। अगर आज इंडिया के किसी कप्तान की डेथ हुई होती तो आप ये यकीन मानिए, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वहां पर क्या तूफान होता उनकी पार्लियामेंट के अंदर और उनके मीडिया के अंदर और उनके अवाम के अंदर, और किस किस्म के मुजाहरे चल रहे होते। हमारे यहाँ क्या गुफ्तगू हो रही होगी कि हमारी जो सियासी हुकूमत है उसको फौज कैसे रोकती है, कैसे अंडरमाइन करेगी, या करती है या नहीं करती। अच्छा, हम इन्हीं चीजों से नहीं निकल पा रहे। असल में हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। हम इतने परेशान और कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि हमें बहुत जल्दी ये सब कुछ मिल गया जिसको कि हम आज लेके बैठे हुए हैं। इसको संभालने में मुश्किल पड़ रही है। कौमें सदियों के साथ बनती हैं। हम तो अभी अवाइल के अपने सफर उठा रहे हैं। अभी तो हमारा खून देने के दिन है और खून दिए जा रहे हैं, अंदर भी और बाहर भी और बॉर्डर्स के ऊपर भी, शहरी भी और फौजी भी। तो थोड़ी देर के लिए रुक के उस खून को जो कि जिससे ये धरती सिंची जा रही है उसको सलाम पेश कर लें आज, ताकि इस किस्म के जवान, अनसंग हीरोज, जो कि ये यकीन रखें कि हमारा मुल्क भी कायम रहे, हमारी सल्तनत भी कायम रहे, हमारी हुकूमतें भी कायम रहे और हमारे घर भी कायम रहे, उनको सलाम पेश करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाइए कि कौन क्या कर रहा है। भारत के अंदर 2-3 इस वक्त अंडरलाइन करंट्स हैं जो चल रही हैं। अच्छा, उनके इलेक्शंस अगले साल अप्रैल में आने वाले हैं। उनकी मिलिट्री के अंदर और ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक सेंटिमेंट है जो कि राइट और लेफ्ट में वो ब्यूरोक्रेसी डिवाइड हो चुकी हुई है। पिछले 10 साल से एक कांग्रेस की हुकूमत चल रही है, एक कांग्रेस की एक इनकम्बेंट की फटीग होती है, ठीक है ना, इनकम्बेंसी की फटीग है। तो अब वहां पे ये मौका देखा जा रहा है कि शायद बीजेपी ने आना है। बीजेपी का आने का तरीका क्या है कि एक ऐसी उसको एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम, जो भी मर्जी कह लीजिए, इस किस्म की एक हवा क्रिएट की जाए जिसके सेंटिमेंट के बेसिस के ऊपर उसको वोट पड़े। मगर वो पॉपुलर हो जाती है, वो हवा पॉपुलर होती है क्योंकि फीड क्या कर रहा है, उसको फीड कर रहा है, वहां पे पार्लियामेंट भी फीड करती है, मीडिया भी फीड करता है,
اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ انہی کا آدمی جو کہ کل پرسوں انہوں نے پکڑا نیپال کی سرحد سے اوپر اللیجڈلی، جو کہ شاید 93 کے کسی بامبے یا کسی بامبنگ سے اندر، اور مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا وہ جو شاید اس کا حصہ، اس کے اوپر عدالت کے اندر ایک آدمی نے حملہ کر دیا، فزیکل اٹیک کر دیا. یعنی پاکستانی جتنے بھی آرٹسٹ جاتے ہیں وہاں پہ، جو جاتے ہیں، جن کے پروگرام ہیں، ان کو بند کر دیا جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے. پاکستانیوں کا جانا مشکل ہوا ہے وہاں پہ unless and until you are recognized as an Indophile. آپ انڈیا سے ساتھ مل کے چلنے والے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یو آر نون ود ان پاکستان کہ آپ ایک لبرل مائنڈ سیٹ کے اور انڈیا کے ساتھ محبت کے ساتھ چلنے والے ہیں. بالکل پرفیکٹلی فائن، کوئی حرج نہیں ہے. میں خود پچھلے 5 سال اس پروسیس کو دے چکا ہوں ٹریک 2 کو، پاکستان اور بھارت کے درمیان میں پیس ڈھونڈنے کے لیے. یقین مانیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ایروگنس انڈیا کے اندر 5 سال میں آئی ہے، ان کے میڈیا کے اندر آئی ہے، ان کے ایٹیٹیوڈز کے اندر آئی ہے، کہ خدا کی قسم میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جنگ تو ایک سائیڈ کر سکتی ہے، صرف ایک ہاتھ کر سکتا ہے، لیکن This time check is brought to you by ثانی کی فی مبینہ امراض نسواں کے لیے. یہ کائرہ صاحب کی حکومت تھی پچھلے 5 سال، میں سمجھتا ہوں آؤٹ اسٹینڈنگ ایفرٹس، اگر اس کے ریزلٹس نہیں نکلے تو ایفرٹ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. جس طریقے سے ہم نے افغانستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی سفارتی محاذ کے اوپر. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اس کے باوجود ہم ہوا میں، چونکہ ہم پولیٹیکل جو ہمارے پرابلمز ہیں ان کو سالو نہیں کرتے. ہماری ہر عمارت جو ہم کھڑی کرتے ہیں اس کی بنیاد ہوا میں ہوتی ہے. جب تک آپ اپنے بیسک مسائل کو حل نہیں کریں گے، ٹریڈ بھی کیجئے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی کیجئے، سب کچھ کیجئے، ضرور کیجئے، کیونکہ اسی میں پاکستان کا بھلا ہے، اسی میں پاکستان کی بہتری ہے. لیکن فائنلی وہ فوج جس کے بارے میں ہم شکوک و شبہات رکھتے ہیں، اگر وہ ان کے پیچھے نہ کھڑی ہوتی، یا آج نواز شریف صاحب کے پیچھے نہ کھڑی ہوتی، اور وہ اتنی ڈومینیٹنگ ہوتی کہ وہ کسی کو کچھ کرنے نہ دیتی، تو کیا ہم تقریروں کے اندر یہ اعلان کر سکتے تھے کہ ہم بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ ایسے ماحول میں جبکہ ایل او سی کے اوپر لوگ مر رہے ہوں، جانیں دے رہے ہوں، اور وائلیشن پہ وائلیشن جاری ہو، اور ایک قسم کی ایگریشن ہو انڈیا کی طرف سے جو کہ نظر آ رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں اس وقت کشمیر کے اندر مسائل اتنے گمبھیر ہیں، وہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کے اندر آپس میں اسپیشل فورسز ایکٹ ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ملٹری کو نکالنے کی بات کی جا رہی ہے. بہت ساری ایسی ان کی انٹرنل وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس کو اشتہا ملی ہے، اس کے اندر ایک ابھار آیا ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کنورٹ کیا جا رہا ہے انٹو ایل او سی وائلیشن. جنگ کبھی بھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی ہمیں اس پریشر میں کبھی آنا چاہیے، اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے ہاں ایک اور قسم کی ایکویلنس ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن ہمیں اپنی پرائرٹیز کو ضرور دیکھنا چاہیے. بھارت اس کے اندر کے ساتھ تعلقات کی بہتری اس میں ضرور شامل ہے، لیکن آپ کو دوسرا ہاتھ چاہیے ہوگا ہاتھ میں لانے کے. یہ جو بھی بات کر رہے ہیں وہاں کی موڈ کی، وہاں کے مائنڈ سیٹ کی، اس کو کیسے آپ ٹیکل کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ نے اپنا ذکر کیا اس انٹرویو کا، پیج آفٹر پیج انڈین اخبارات یا اس کے اوپر انالیسز ہے، اور آپ کے بیان کے اوپر ایک کھلبلی مچ گئی کہ آپ نے کیسے دیا کہ حافظ سعید اور نریندر مودی کو آپس میں ہم کسی بھی طریقے سے ایکویٹ کر سکتے ہیں. غلط تو نہیں کہا تھا آپ نے؟ جی غلط کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہماری آپ کی طرف سے جو ہے حافظ سعید صاحب بیانات دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں گدافی اسٹیڈیم میں، آپ نے کیسے اجازت دے دی ان کو نماز پڑھانے کی؟ بھائی وہ نماز پڑھا، کوئی بھی مسلمان جا کے نماز پڑھا سکتے ہیں. اسی موڈ کی بات کریں نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں 100% اگری کرتا ہوں جوئی صاحب سے. دیکھیں وہاں پہ وہ ایک کریٹ کریں، ایک فضا کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ اگلی جو الیکشن ہو تو بی جے پی کے اس میں فیور میں جائے وہ فضا، تو اس کو ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے. اور جو بات کی گئی ان کی طرف سے کہ اگر یہی آج ان کی طرف یہ ہوتا، ان کا ایک کیپٹن یا ان کا ایک میجر وہاں پہ مارا جاتا ہے لائن آف بارڈر پہ، تو آپ دیکھتے وہاں کا میڈیا کیا. لیکن میاں صاحب تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ریسٹرین کرو. ابھی بھی میاں صاحب کا بیان ہی آیا کہ میڈیا، ملٹری اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ریسٹرینٹ رکھیں. تو ریسٹرینٹ یہاں پہ ریسٹرینٹ پہلے ایکسرسائز ہو رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے ریسٹرینٹ رکھیں. ادھر جو صورتحال ہے ریسٹرین ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا نیشنل ہمارے انٹرسٹ پہ ریسٹرین نہیں ہو سکتا. یعنی کہ بالکل ٹھیک ہے، بات چیت ہونی چاہیے، دوستی ہونی چاہیے بالکل، لیکن جہاں پہ آ کے آپ کا نیشنل انٹرسٹ جو ہے کمپرومائز ہو اس پہ جا کے بات. جب ہمارا کیپٹن شہید ہوگا تو پھر اس کے اوپر بیان آنا چاہیے. بالکل آنا چاہیے، بالکل امیڈیٹلی آنا چاہیے، یا دیگر پارلیمنٹ. جی میں پارٹی کی بیہاف پہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری طرف سے بالکل مذمت کرتے ہیں. ہم نے بات کی، ابھی بات ہو رہی تھی، کائرہ صاحب غالباً کہہ رہے تھے کہ جی وہاں پہ لائن آف کنٹرول کے اوپر آبزرورز بیٹھے ہوئے یو این کے. اب ان سے آپ کہیں گے جی ان سے آپ انکوائری کروا لیجئے کہ کنہوں نے آپ کے بندے مارے ہیں، وہ کہتے جی نہیں ہم نہیں کرنے دیتے. میں نے ان سے کہتا ہوں کہ جی آپ تھرڈ پارٹی کو لے آئیے، کسی بھی آپ کو لے آئیے، ان سے انکوائری کروائیے، وہ بھی نہیں ہم چاہتے. شملہ اگریمنٹ کے تحت ہر چیز جو ہے بائی لیٹرلی ہونی چاہیے. بائی لیٹرلی اگر بات کی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی منموہن سنگھ نہیں ملیں گے نواز شریف صاحب کے ساتھ،
on the sidelines of United Nations. Yes. یعنی کہ وہ کسی طریقے سے بات چیت کرنے کو اب تیار نہیں. تو چاہتے کیا ہیں آپ کے which way we are going to resolve this issue. بات چیت کے ذریعے ایشوز ریزالو ہوں گے. وہ آپ کہتے ہیں نہ ہم ڈائریکٹ بات کریں گے نہ انڈائریکٹ بات کریں گے آپ سے. تو they make life بڑی difficult as far as negotiations are concerned. لیکن جو خبریں آئیں کہ بیک ڈور نیگوسیشنز کے لیے میاں صاحب نے خاص کر سے کہا کہ آپ بات کریں, اس ایل او سی کی ٹینشن کو ختم کریں, وہ کہاں تک پہنچی؟ جی بیک ڈور ڈپلومیسی تو چلتی ہے ابھی بھی. جیسے چوئی صاحب بھی میرا خیال انوالو رہے ہیں ٹریک 2 میں, ٹریک 2 بھی چل رہا ہے, ٹریک 3 بھی چل رہا ہے. وہ ساری باتیں چلتی رہتی ہیں. لیکن جو آپ دیکھیں وہاں پہ جو ایٹیچیوڈ اس وقت بلڈ اپ ہو رہا ہے وہ بہت ہی ڈینجرس ہے. میرا خیال ہے جب تک ان کے الیکشن نہیں ہو جاتے شاید وی ول ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ ٹائم. تو الیکشن میں تو ابھی ٹائم ہے قائرہ صاحب, آپ اس کو اور زیادہ بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آج پھر جو خبریں آئی ہیں وہ پھر ایک فوجی کو شہید کر دیا گیا, ایک زخمی ہے, ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ کب تک چلے گا ایسے؟ میں بالکل جوئی صاحب نے جو بات کہی ہے, میں اپنے نوجوانوں کو, اپنے جوانوں کو, اپنے افسروں کو, اپنی سپاہ کو اپریشیٹ کرنا ہے, ان کی ضرورتوں کو سلام کرنا ہے, وہ جو اپنے وطن کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہیں. بلا شبہ میں اس کی ہندوستان کی بھرپور انداز میں مذمت کرتا ہوں, ان کی فوج کی مذمت کرتا ہوں, یہ جو حرکت انہوں نے کی ہے. میں پھر وہ یہی بات کہوں گا, اگر میاں نواز شریف نے آج بھی یہ بات کہی ہے کہ کنسٹینٹ رکھیں, تحمل رکھیں, اگر آپ سمجھ رہے ہیں, ہمیں اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ ہندوستان کی حکومت کے اوپر ایک دباؤ بڑھ رہا ہے بیکاز آف الیکشنز, وہاں پہ ایک ایسی فضا بن رہی ہے, ان کے ایکسٹریمسٹ, ان کے لوگ ان کے لیے ایک ایسی فضا کریٹ کر رہے ہیں, تو یہاں سے اگر ہم اس کو فیول مزید فراہم کریں گے تو اور چیزیں بگڑیں گی نا. اگر میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوشش کی جانی چاہیے, اور پریا یہ طارق عظیم یا میں, آج طارق عظیم کی گورنمنٹ ہے, میری نہیں ہے, میں کل گورنمنٹ میں تھا, تو جو ٹریک 2 ہوتے ہیں, یہ بیک ڈور چینل جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ نہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, نہ سارا ہمیں پتا ہوتا ہے, کیونکہ وہ لیڈرشپ کے لیول پہ کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اگر مجھے پتا بھی ہو, ان کو پتا بھی ہو, تو ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پائیں گے. ایشو سمپل یہ ہے, جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, نہ ہندوستان کے مفاد میں ہے نہ پاکستان کے مفاد میں ہے, سنگل ہینڈیڈلی نہیں ہو رہا ہے. میں بڑی غلط بات, بڑی تلخ بات کہہ رہا ہوں. میرے بھائی نے کہا کہ اگر فوج اس حکومت کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی تو تقریر کیسے کی جائے. کیوں نہ کھڑی ہوتی فوج, کیوں نہ فوج کھڑی ہوتی اپنی سول گورنمنٹ کے ساتھ؟ یہ سوال ہی نہیں ہے. فوج کو اپنی سول گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اس لیے کہ فوج مینڈیٹڈ نہیں ہے, سول گورنمنٹ مینڈیٹڈ ہے. اور فوج کی تیاری, فوج کا مینٹل مورال لڑائی ہے, انہوں نے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہے. سویلین لیڈرشپ کا کام فیصلے کرنا ہے, ان پٹ اپنی فوج سے لینی ہے. یہ ماضی کے ہینگ اوور سے ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ان پاپولر آرگومنٹ, میری بات سنیے, آئی تھنک وہ چوہدری صاحب خود کلیئر کریں گے, مگر ان کا خیال یہ ہے کہ ہم نہیں آئے اس ہینگ اوور سے باہر, ہم اب بھی ڈرتے ہیں کہ فوج ہم پہ سب حملہ کر دے گی. فوج کی لیڈرشپ کو آج بھرپور اس بات کا اندازہ اور ادراک ہے ایک ڈیموکریسی کو چلانے کا. بالکل اب ان کو ادراک ہے کہ ڈیموکریسی چلانے میں ہماری بقا ہے, اس ملک کی فلرشمنٹ اسی میں ہے. اس سے پہلے انسٹیٹیوشنل بیہیویئر کچھ اور تھا, مائنڈ سیٹ کچھ اور تھا. آج انسٹیٹیوشن کے اندر پریشرز پھر بھی ہوں گے, ایک دم ختم نہیں ہو جائیں گے, ایک لمبا ماضی ہے نا اس کا. لیکن لیڈرشپ کے اندر یہ کانشیس دلیل موجود ہے, اور وہ اپنا ان پٹ پازیٹو دے رہے ہیں, گورنمنٹ کو پازیٹو دے رہے ہیں. اگر یہ بات نہ ہوتی تو جو بارڈر کے اوپر یہ جو جھڑپیں ہوتی ہے نا, اس کے لیے کسی لیڈرشپ سے اجازت نہیں لے جاتی. اگر وہاں سے فائر ہوتا ہے تو یہاں سے فائر کا جواب ضرور جانا ہوتا ہے, اس کے کانسٹیٹس لوکل لیڈرشپ تک ہی رہ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے ایک ذمہ دار بیہیویئر کا, بہت ذمہ دار بیہیویئر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. وہاں اگر جنون پیدا ہوا ہے تو اس جنون کو روکنا ہوگا. لیکن کیا ایسا وہ بھڑکنے کا خدشہ ہے, کیونکہ میں وہی کہہ رہا ہوں, ہماری پارلیمان میں ایک ریزولوشن ہوا, ہمیں تھوڑا سا جو گورنمنٹ کی لائن ہے نا, ہمیں پارلیمان کو گورنمنٹ کی لائن تھوڑی سی تو اس معاملے میں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ نے بڑا اچھا, بڑے زبردست کا مظاہرہ کیا ہے. دیکھیے جو میرے مسلز ہیں نا, میرے پاس جو طاقت ہے, میرے پاس جو ڈیٹرنس ہے, میرے پاس جو ایٹم بم ہے, وہ ان کو پتا ہے. ان کے پاس جو کچھ ہے مجھے پتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقت آ گیا تو نہ کوئی بم پیچھے رہ جائے گا, نہ کوئی فرق پیچھے رہ جائے گا. یہ فوج بھی قربانی دینے کو تیار ہو, ساری قوم بھی تیار ہو, بٹ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ایگری, اس کا کوئی بھی نہیں ہوگا. کوئی بریک, اس کے بعد آتے ہیں. اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. آئی ایم شیور نہ بھارت میں نہ پاکستان میں کوئی سینسیبل شخص تیار نہیں ہوگا
کہ جنگ کے لیے چلا جائے. لیکن اس وقت جو الزامات ہو رہے ہیں اور جو ہمارے فوجیوں ایک چیز آپ کو بہت ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے اور جو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا رول. I'll talk about it after the break. You talked about that. لیکن یہی پوائنٹ چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ہم کیا ماضی کے ہینگ اوور سے نکلے ہیں یا نہیں. کارا صاحب نے بھی یہی کہا کیا وجہ ہے کہ انڈیا کے میڈیا کی اتنی نیشنلسٹک اپروچ ہے اور ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہماری نہیں ہے. کیا اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات ہیں؟ We will talk about it, but after break, keep watching 8 PM. It's very hard, please. ویلکم بیک. بہت سارے سوالات ہیں. سوال یہ بھی ہے کہ اپروچنگ الیکشنز کا پریشر ہو سکتا ہے انڈیا کے اوپر. سوال یہ بھی ہے کہ کیا بھارتی وزیر اعظم اور پاکستانی وزیر اعظم کی جو ملاقات ہونے والی تھی کیا وہ ہوگی یا نہیں ہوگی. مگر وقفے سے پہلے کارا صاحب نے 1-2 پوائنٹس بڑے اہم کہے. چودھری صاحب اینڈ آئی ووڈ لائک یو ٹو ایڈریس اٹ. میاں صاحب کے ساتھ تو ڈائریکٹلی بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ 12 اکتوبر کو کیسے بھولے وہ. پیپلز پارٹی کی یہی ہسٹری ہے. تو پھر کیسے ہم ایکویٹ کریں اپنی تاریخ کو انڈیا کی تاریخ پہ؟ وہاں پہ 12 اکتوبر نہیں ہوئے, وہاں پہ اس طرح کی کوز نہیں لگے. نہیں دیکھیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہماری جو تاریخ ہے اس کے اندر یہ جو سول ملٹری ڈسکنیکٹ ہے یہ ایک اتنا بہت بڑا اوور ہینگ ہے اور اس کو ہمیں ری ایشور ہوتے ہوتے ہمارے اندر ایک کانفیڈنس آتے آتے اباؤٹ انسٹیٹیوشنز ان کے بیلنس کے بارے میں ایک وقت تھوڑا سا لگے گا اس کے اندر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پچھلے کم از کم 6 سال 5 سال پیپلز پارٹی اور ان کو 3-4 مہینے ہو گئے 5.5 سال کے اندر میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی بشمول افواج پاکستان صرف اس امید پہ ہیں اور اس چیز پہ کھڑے ہیں اور ہر قسم کی مدد دینے کے لیے تیار ہیں کہ کاش اور اللہ کرے کہ ہماری حکومتیں کامیاب ہوں. کچھ سفر پیپلز پارٹی نے طے کیا, اب اس سے بڑی امید میاں صاحب کی حکومت سے ہے اور اس وجہ سے ہماری تمام تر کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, چاہے ہم شہری ہیں, چاہے ہم فوجی ہیں یونیفارم میں ہیں یا ہم کسی اور پارٹی, آپ مجھے چھوڑ دیجئے انڈیا کے ساتھ تعلقات کے اندر ہمارے پارلیمنٹ کے اندر اکراس دا پارٹی لائنز ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ معاملات درست ہونے چاہیے. ہماری سول سوسائٹی کے اندر اکراس دی, ہمارے میڈیا کے اندر اس قسم کا ایک رجحان ہے, ہماری جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کی سوچ ہے. اچھا, اس قسم کا ایک یونیفائڈ سٹانس پاکستان کے اندر بہت عرصے کے بعد میرا. حافظ سعید صاحب بھی بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ مت کرو, وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے وہ یقین مانیے میں اپنی صفائی دینے کے لیے تیار ہوں. وہ کیوں صفائی دینے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا, وہ صفائی دینے کے لیے تیار ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ سارا ملک یہ چاہتا ہے کہ معاملات کو بہتر کیا جا سکے. مگر ہم یہ چیز انڈیا میں نہیں دیکھتے, انڈیا سے ہی پوچھ لیتے ہیں. میرے ساتھ پراون سوامی صاحب انڈیا سے ان کو لے لیتے ہیں جلدی سے کیونکہ he has to go somewhere as well. پراون سوامی صاحب, ڈپلومیٹک ایڈیٹر ڈیلی ٹیلی گراف, very warm welcome to you on the show. تھینک یو. پراون صاحب, آج بھی بھارتی فوج کی فائرنگ سے ایک پاکستانی شہید ہوا ہے. اس طرح کے واقعات تواتر سے ہوئے جا رہے ہیں, دونوں ممالک کے نقصان ہیں, مگر کیا وجہ ہے کہ ہم بھارتی میڈیا کی طرف سے ایک قسم کی جنگ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے خلاف؟ دیکھیے, میرے خیال سے بھارتی میڈیا میں کوئی ایسی جنگ کی اعلان نہیں ہے. بھارتی میڈیا میں بہت سارے لوگوں کے الگ الگ رائے ہیں, کچھ لوگ ہاکش ہیں, کچھ لوگ ڈوش ہیں, اور اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو یہ ساری ہی رائے ملیں گے. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ جو لائن آف کنٹرول پہ ہو رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ 2008 سے جنوری سے لگاتار کلیش بڑھے جا رہے ہیں. یہ کوئی کلاسیفائڈ سیکرٹ نہیں ہے. اگر آپ کے ویورز گوگل سرچ کو استعمال کریں تو وہ دیکھیں گے کہ جنوری 2008 سے ہی اسی سال کے پہلے 6 مہینے میں 8 کلیش ہوئے تھے لائن آف کنٹرول پہ. یہ اس سال کی گھٹناؤں سے اچانک لوگ جاگے ہیں اور دھیان دینے لگے ہیں. میرے خیال سے دونوں ملٹریز میں لوگ اچھی طرح سمجھتے کہ جو 2003 میں سیز فائر لائن آف کنٹرول پہ جاری ہوا تھا اس میں دونوں ملٹریز کا فائدہ تھا. اس کے پہلے جوان دونوں سائڈ پہ مر رہے تھے پوائنٹ لیس آرٹلری ایکسچینجز اور فائٹنگ میں. اب یہ لائن آف کنٹرول پہ کیوں حالات بگڑے ہیں اس پہ کئی سارے ایکسپلینیشنز ہیں اور کئی سارے تھیوریز ہیں. اگر بھارتی ایکسپرٹ سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے کہ یہ انفلٹریشن لائن آف کنٹرول پہ دوبارہ بڑھنے سے شروع ہوا ہے. پاکستان پہ اس سے الگ رائے ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس بات پہ سیاسی لیول پہ اور دونوں ملٹریز کے بیچ میں ذمہ داری سے بات ہونی چاہیے, کیونکہ اگر لائن آف کنٹرول پہ دوبارہ حالات وہ بنے جو 2003 کے پہلے تھے تو اس میں نہ پاکستان کا نہ انڈیا کا کوئی فائدہ ہے.
اور بہت سارے سولجرز مریں گے, کسی دونوں سائڈوں کسی فائدے کے لیے نہیں, لیکن صرف کیونکہ یہ ایک طرح مینج نہیں ہوا ہے. لیکن اس وقت آپ نے یقیناً LOC پہ جو بھی ٹینشن ہوتی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے, مگر اس وقت تو حالات ہر طرف سے پاکستان کی طرف سے خاص کر سے بہت پلیزنٹ ہم انڈیکیشن دے رہے تھے. میاں نواز شریف کو آپ لوگوں نے بھی وارملی ویلکم کیا, میاں نواز شریف نے دعوت تک دی آپ کے پرائم منسٹر کو یہاں آنے کی. اس کے بعد اس قسم کی ٹینشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انڈیا میں کم سے کم یہ فیلنگ ہے کہ جبکہ پاکستان کے سیاسی لیڈروں کے سٹیٹمنٹس بہت اچھے رہے ہیں, آن گراؤنڈ ڈیلیوری کچھ اور رہا ہے. یہ ضرور صحیح ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے الیکشن کے بعد بہت ہی اچھے سٹیٹمنٹس دیے, لیکن دلی میں لوگ یہ بھی یاد کرتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے آنے کے بعد انہوں نے ایک واشنگٹن وال اسٹریٹ جرنل میں بہت اچھا انٹرویو دیا تھا جس میں کئی ساری اچھی باتیں کہی تھی, اور اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد 26/11 کے بہت ٹریجک انسیڈنٹس ہو گئے. اب ضرور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے یا پاکستانی اسٹیٹ کا ان میں کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا, اور وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. لیکن دلی میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر آخر پاکستان یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سنبھال نہیں پاتا ہے تو یہ بات چیت آگے جانے میں, بات چیت کرتے رہنے میں فائدہ کیا ہے؟ میرے خیال سے دلی میں پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ میں ایک کنسنسس ہے کہ بات چیت میں فائدہ ہے, بات چیت آگے چلتے رہنی چاہیے. لیکن یہ بات چیت کو ایک لیول پہ رہنا کو آگے بڑھانے میں فائدہ تب تک نہیں ہے جب تک کوئی کانکریٹ ڈیلیوریبلز پہ ریزلٹ نہ ہو. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پاکستان میں بھی فرسٹریشن ہے یہ بات چیت کے پروسیس کے ساتھ. کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ کشمیر پہ آگے بات اتنی نہیں بڑھی لیکن وہ جتنا وہ چاہتے تھے. لیکن ہم نے یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہمارے فرسٹریشن ہو بات چیت میں, لائن آف کنٹرول کے سیز فائر سے آپ کے ملک میں بھی جان بچی ہے اور میرے بھی ملک میں جان بچی ہے, اور کم سے کم جو فیملیز ہیں جن کے لڑکے بارڈر پہ ہیں ان کے انٹرسٹ دیکھتے ہوئے دونوں سیاسی لیڈروں کو کوشش کرنی چاہیے کہ فرسٹریشن اپنی جگہ. I agree with you. میں اپنے چاہوں گی میرے گیسٹ بھی اس کے اوپر جو آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے خاص کر سے ان کا کہنا یہ ہے, and I would like both of you to comment on that, and actually all three of you, کہ جب بھی اسٹیٹمنٹ ان کا موقف یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ کے تحت ان کو لگتا ہے کہ بڑے پلیزنٹ تعلقات ہیں لیکن پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. کیا اس میں سوال ہم یہ بھی اٹھا سکتے ہیں کہ انڈین ملٹری پچھلے کوئی 2-3 سال میں بہت زیادہ اسرٹیو ہوئی ہے اپنے معاملات اور پولیٹیکل جو ڈیسیجن میکنگ ہے, جو پولیٹیکل پروسیسز ہیں اس کے اندر انفلوئنس اپنا یہ استعمال کر رہی ہے, جیسے سیاچن کا مسئلہ ہوا, جیسے کہ بکرم سنگھ اور ان سے پہلے جو ان کے باقی آرمی چیف تھے, اس قسم کا میڈیا انٹریکشن جس طرح سے وہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, یہ کہہ دینا کہ ہم نے اپنی فوج کو کھلا چھوڑ دیا ہے, اینٹنی کی طرف سے بھی اور ان کے چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے بھی کہ LOC پہ جو مناسب سمجھیں وہ جواب دیں. اچھا, اس سے معاملات درست نہیں ہوتے. جہاں ملیٹنسی کا اگر سوال ہے تو ملیٹنسی اگر ان کے لیے خطرہ بن رہی ہے یا بن سکتی ہے, اور ان کو خوف اس چیز کا ضرور ہے, جو کشمیر کے اندر ایکٹیویٹ LOC کو کیا گیا اس کے اندر ایک غالباً یہ بھی ہے کہ 2014 میں بند ہونے جا رہا ہے, کہ یہ نہ ہو کہ معاملات ہماری طرف 1990 کی طرح پھر آ جائیں, یہ بھی پاسبلٹی ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت نہ کرنے سے یہ چیزیں رک جائیں گی؟ بات چیت کرنے سے دونوں مل کے اس کو لڑیں گے تو اس چیز کو روکا جا سکے گا نا. تو یہ اس قسم کا جو ہے نا ڈس انگیجمنٹ, اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی اس قسم. مجھے سمجھ یعنی کہ کامن سینس کو سمجھ نہیں آتی کہ ڈس انگیجمنٹ سے کیا حاصل ہوگا. میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لائن پہ ہیں, کہ ہندوستان کو یہ اعتراض ہے کہ پاکستان کی طرف سے اگریشن ہوتا ہے, پاکستان کو یہ اعتراض ہے کہ ہندوستان کی طرف سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اب دونوں ایک دوسرے سے بلیم گیم کر رہے ہیں, تو اس بات کا نیوٹرل امپائر کون ہوگا جو یہ بات طے کر سکے کہ ہاں فلاں نے غلطی کی ہے؟ کوئی طریقہ کار جو ہے وہ تو طے کرنا چاہیے تاکہ اگر کوئی غلطی کسی طرف سے ہے تو اس کو بتایا جا سکے. اور لائن آف کنٹرول کے اوپر بیٹھے ہوئے انٹرنیشنل آبزرورز جو UN کے ہیں, جس کو آپ بھی مانتے ہیں UN, ہم بھی مانتے ہیں UN, ان کے ذریعے یہ بات ہو سکتی ہے؟ ان کو نیوٹرل امپائر کوئی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو مانا جائے, جب تک وہ نہیں مانا جائے گا اس وقت تک کسی کی کوئی بات درست نہیں. ایک چیز اور جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے, جب کبھی بھی بات چیت کی شروعات ہوتی ہیں تو ہمیشہ انڈیا کی طرف سے یہ فیلنگ دی جاتی ہے ایز اف دے ڈوئنگ اس اے فیور, کیونکہ پاکستان کو وہ بہت بڑی فیور کر رہے ہیں. ہمیشہ بات کرتے ہیں ہم بات نہیں کریں گے, وہ نہیں ریئلائز کرتے بات چیت نہ کرنے میں ان کا بھی اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جو ہمارا ہے, جو کہ وہ ایگری کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود فیلنگ ان کو نیگیٹو ہوتی ہے. فریہ ایک اور چیز, کمپوزٹ ڈائیلاگ انڈیا میں بالکل پاپولر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے ٹیررزم کو ریزالو کرو پاکستان کے ساتھ, پاکستان مانے
کہ 2008 میں ان کا ہاتھ تھا, اسٹیٹ کا ہاتھ تھا, وہ مانے کہ یہ جو باقی معاملات ہو رہے ہیں اس کے اندر ان کی فوج ملوث ہے, اسٹیٹ ملوث ہے, اس کے بعد ہم باقی چیزوں پہ بات کریں گے. اچھا, اور اس وجہ سے یہ ایک اس طرح کے اس طرح کے جو کانفرنٹیشنل یا کنٹروورشل پریشرز آ جاتے ہیں, یہ کاؤنٹر فلوز ہے نا. کاؤنٹر پریشر اور چیز ہے, لیکن گورنمنٹ کے لیول پہ مذاکرات ہوئے, ٹریڈ کے مذاکرات ہوئے, باقی مذاکرات ہوئے, مذاکرات چل رہے تھے, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گے. ہمیں تبے بازی کے اس تلخیوں سے دونوں اطراف جو موجود ہیں بہت زیادہ اگریسو ہونے کی نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا فورم تو بن جائے جس سے ہم کم از کم نیوٹرلٹی کی توقع کریں اور وہ بتا سکیں کہ پاکستان کی غلطی ہے یا ہندوستان کی غلطی ہے. سوامی صاحب, کون سا نیوٹرل فورم ہو سکتا ہے جہاں پہ ہم اس کا کہیں بھی ڈیسیجن لے سکیں, کیونکہ آپ نے خود یہ بات مانی کہ دونوں طرف خون بہ رہا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ خود کہتے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں, پھر پاکستان کے اوپر الزام کیوں آ جاتا ہے؟ میں نے پہلے یہ نہیں کہا کہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں, میں نے کہا کہ انڈیا میں شک ہے کہ ان نان اسٹیٹ ایکٹروں کے پیچھے اسٹیٹ ایکٹر ہیں. جی سر, اسی پہ چودھری صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز تو پاکستان کے اندر بھی انتشار پھیلاتے ہیں. بالکل, اور پاکستان میں کئی پرکار کے نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں. انڈیا میں بھی نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں جو انڈیا پہ حملے کر رہے ہیں, لیکن انڈیا پاکستان کو مانو کی ماؤسٹ پرابلم کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا ہے. تو یہ بات کہنا کہ ہر بات پہ پاکستان پہ بلیم آ جاتا ہے بالکل صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, لیٹ می بی دی فرسٹ ٹو سے, کہ ماؤسٹ پرابلم جو ہے انڈیا کا ہی ہے اور اس میں کسی باہر کی پارٹی کا ابھی تک کوئی ہاتھ نہیں رہا ہے, یہ انڈیا کو ہی سالو کرنا ہے. لیکن دوسری پرابلم ہے جس میں فیکٹ ہے کہ پاکستان میں لوگ ہیں جو انوالوڈ رہے اور ان کے پیچھے اسٹیٹ طاقتیں رہی ہیں. حزب المجاہدین کے جو چیف ہیں سید صلاح الدین, جو انٹرنیشنلی پروسکرائبڈ ہیں, صرف انڈیا میں پروسکرائب نہیں ہے, وہ پاکستان میں ہیں اور اوپنلی پریس کانفرنس دیتے ہیں. جہاں تک 26/11 تک کیس ہے, اسٹیٹ ایکٹرز کی انوالومنٹ کا شک ہے. اگر یہ پاکستان میں پوری طرح انویسٹیگیٹ ہو, پاکستان نے ہی کچھ لوگوں کو چارج شیٹ کیا ہے, کچھ لوگ پاکستان میں ٹرائی ہو رہے ہیں اور اس میٹر پہ کلوزر رہے تو اچھی بات ہوگی. تھرڈلی, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بات چیت نہیں ہونی چاہیے, سوال اسی پہ ہے کہ کس لیول پہ بات چیت ہونی چاہیے. کیا ایگزسٹنگ بیوروکریٹک انسٹیٹیوشن پہ ہونی چاہیے کہ پرائم منسٹیریل سمٹ ہونا چاہیے؟ نواز شریف کو منموہن سنگھ کو بھی دینا ہے. رائٹ, بٹ آپ فورم اگر بتانا چاہیں کہ کون, کیونکہ آپ کا موقف جو ہے وہ بالکل مختلف ہے پاکستان کے موقف سے, اور ہم اس کو ایک تہذیب کے دائرے میں کہاں پر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ اور فورم یہی ہے کہ دونوں ملکوں کا بائی لیٹرل بات چیت رہے. میں بالکل سہمت ہوں, یہ کسی کا کسی کے لیے فیور نہیں. اور آپ اس سے بھی سہمت ہیں کہ پاکستان ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ بائی لیٹرل تعلقات رہے, اور جب بھی پیچھے ہٹا ہے تو انڈیا ہی ہٹتا ہے. وہ بائی لیٹرل تعلقات آج بھی ہیں, اور میرے خیال سے ہمیں اس بات پہ ہسٹیریکل نہیں ہونا چاہیے. کوئی ابھی میٹنگز کال آف نہیں ہوئی ہیں, کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ملکوں میں ہائی کمشنر ودرا کر دیے جائیں. ضرور ایک ٹینشن ہے, اور میرے خیال سے اس ٹینشن کے جڑ کے بارے میں آنےسٹلی بائی لیٹرل لیول پہ کانورسیشن کرنا بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ سوامی صاحب. انفارچونیٹلی میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. تھینک یو ویری مچ جینٹلمین فار جوائننگ می آن دا شو. میری صرف آپ سے گزارش آخر میں فریہ یہ ہوگی, سرخ ٹوپیوں والوں کو یہاں بٹھا کے اگر آپ باتیں کریں گے تو پھر ہندوستان پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہیں. آج ہم نے کوئی ادھر بھی بہت سارے ہیں, اور ریپ اپ شو ہے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.